ایک ہی حضرت ذوالکفل علیہ السلام اور ایک ہی حضرت حکیم لقمان علیہ السلام. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ دونوں حضرت لقمان علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام یہ اللہ کے نبی تھے یا نہیں تھے، اس بارے میں مفسرین اکرام کے علماء کے مختلف اقوال ہیں. لیکن بہرحال بعض نے کہا نبی تھے، بعض نے کہا نہیں نبی نہیں تھے بلکہ ولی تھے. حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے متعلق امت مسلمہ اور علماء مفسرین محدثین کا اتفاق ہے، اور بلکہ راجح قول ہے، اتفاقی راجح قول ہے کہ یہ اللہ کے نبی تھے. اور حضرت حکیم لقمان علیہ السلام کے متعلق علماء محدثین مفسرین کا یہ راجح قول ہے کہ یہ اللہ کے نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے ولی تھے. لیکن حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو ذوالکفل کیوں کہا جاتا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اگر آپ کی توجہ ہو تو آپ کی معلومات میں انشاءاللہ بہت زیادہ اضافہ ہوگا. حضرت یسع علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنا کوئی نائب اور خلیفہ مقرر کر دوں جو میرے بعد اس امت کی رہنمائی کرے اور امت کی صحیح طرح اقتداء کر سکے اور ان کی رہنمائی کر سکے. حضرت یسع علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جو بندہ میری 3 شرائط پر پورا اترے گا میں اس کو اپنا نائب اور خلیفہ بناؤں گا. جو بندہ میری 3 شرائطیں، میری بیان کردہ 3 شرائط پر پورا اترے گا میں اس کو اپنا نائب اور خلیفہ بناؤں گا. ایک دن انہوں نے اعلان فرمایا اور کہا کہ دیکھو پہلی شرط میری یہ ہے کہ وہ دن بھر روزہ رکھتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے روزے سے ہو، بھوکا اور پیاسا رہتا ہو. اور دوسری شرط میری یہ ہے کہ وہ رات بھر قیام کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کرنے والا ہو، عبادت کرنے والا ہو. تیسری شرط میری یہ ہے کہ وہ کبھی بھی غصہ نہ ہوتا ہو، اس کو غصہ نہ آتا ہو، اس کی تحمل مزاجی اور اس کی برداشت کامل ہو، اکمل ہو اور مکمل ہو. تو اعلان فرمایا. ایک دن ایک شخص کھڑا ہو گیا، بظاہر وہ بڑا مفلوق الحال، بڑا کمزور، پھٹے پرانے کپڑے. یسع علیہ السلام نے اس شخص کو دیکھا تو کہا کہ نہیں میں سوچوں گا اس پر، کل فیصلہ کروں گا. دوسرے دن یا چند دن ٹھہر کر پھر ایک اور دن انہوں نے پھر مجمع لگایا اور مجمع عام سے خطاب کر کے انہوں نے کہا کہ جو بندہ میری 3 شرائط پر پورا اترے گا تو میں اس کو اپنا نائب اور خلیفہ بناؤں گا. پھر یہی شخص، یہی بزرگ کھڑے ہوئے، مفلوق الحال ہے، بظاہر حالت اتنی اچھی نہیں ہے، خستہ حالت ہے، لوگ بھی دیکھ کر حیران اور شجر ہو رہے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ میں ان 3 شرائط پر پورا اترنے والا ہوں، میں ان 3 شرائط کو پورا کر سکتا ہوں. حضرت یسع علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بڑا پر اعتماد ہے تو انہوں نے اس کو اپنا خلیفہ اور نائب بنانے کا فیصلہ کیا. اب شیطان ابلیس جو ہمارا صریح اور ازلی دشمن ہے اس کو یہ بات برداشت نہیں تھی تو اس نے پنگا لیا. کیا لیا جی؟ پنگا لیا. اس نے کیا کیا کہ اس نے حضرت یسع علیہ السلام کا جو خلیفہ اور نائب تھا اس کو ورگلانے کے لیے وہ دوپہر کے وقت، جس وقت یہ بزرگ آرام فرمایا کرتے تھے کیونکہ دن بھر روزہ رکھتے، رات بھر قیام کرتے، تو صرف اور صرف دن کے تھوڑے سے حصے میں یہ قیلولہ اور آرام کیا کرتے تھے. تو اس قیلولے کے دوران، اس آرام کے وقت کے دوران یہ شخص آتا، یعنی یہ ابلیس آتا، یہ لعین آتا اور آ کر ان کو ڈسٹرب کرتا اور آ کر اپنی داستان شروع کر دیتا. میں بڑا مظلوم ہوں، میری برادری نے، میرے محلے والوں نے، میرے گاؤں گوٹھ والوں نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، آپ میرا فیصلہ فرمائیں. تو اتنی لمبی داستان وہ بیان کرتا کہ ان کے آرام اور قیلولے کا جو وقت ہے وہ سارا کا سارا نکل جاتا. پھر ان کو یہ کہتے، یہ بزرگ کہتے کہ بھئی اس رات، ابھی تو دوپہر کا وقت ہے، شام کو میری مجلس لگے گی، میرا دربار لگے گا، میری عدالت لگے گی، تم آ جانا، اگر وہاں پر مسئلہ بیان کرتا تیرا مسئلہ میں حل کر دوں گا. یہ کہتا ٹھیک ہے. لیکن جب شام ہوتی تو یہ شخص نہ آتا. پھر دوسرے دن آ گیا اور آگے دروازہ کھٹکھٹا دیا، وہی آرام کا وقت، قیلولے کے وقت آ گیا. تو انہوں نے اس سے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں کل کہا تھا کہ تم شام کو جب میرا دربار لگتا ہے، میری عدالت لگتی ہے، اس وقت آ جایا کرو، اس وقت میرے آرام کا وقت ہے.
اور تم نہیں آئے؟ کہا کہ نہیں، وہ جب کل ان کو پتہ چلا کہ آپ نے عدالت کے اندر بلایا ہے تو انہوں نے میرے ساتھ معاملات طے کر لیے تھے اور مجھ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے ساتھ اندر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اس لیے میں آپ کے پاس نہیں آیا۔ لیکن پھر انہوں نے جب آپ کی عدالت کا وقت جب ختم ہو گیا، پھر انہوں نے مجھ پر وہی ظلم و زیادتی شروع کر دی اور ایک لمبی داستانوں سے بیان کرنی شروع کر دی۔ آرام کا وقت پھر ختم ہو گیا۔ تیسرے دن ان بزرگوں نے اپنے دربان سے کہا، اپنے سیکورٹی گارڈ سے کہا، اپنی چوکی دار سے کہا کہ بھئی آج اگر کوئی بھی شخص آئے، کیونکہ 48 گھنٹے ہو چکے تھے کہ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی آرام نہیں کیا تھا۔ اب انسان ہے، انسان 24 گھنٹے میں اگر 8 گھنٹے بھی نہ سوئے تو کیا حالت ہو جاتی ہے، لیکن یہاں ایک بندہ 48 گھنٹے سے اس نے آنکھ کا سرما تک نہیں، نیند کا سرما تک نہیں لگایا اس نے، تو اس کی کیا حالت ہوتی ہوگی؟ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ آج جو بھی شخص آئے تو اس کے آنے کے بعد کوئی بھی شخص آئے مجھ سے ملاقات کے لیے تو اس کو اندر نہیں آنے دیا جائے، اور دروازے کو لاک لگا دو اور دروازے کو بالکل پکا بند کر دو۔ تو یہ شیطان غیر مرئی مخلوق ہے، جناتی دنیا میں سے ہے، جناتی مخلوق ہے۔ یہ تو دروازے کیا کھڑکیاں بند ہو، روشن دان بند ہو، سب کو بند ہو، پھر بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ تیسرے دن پھر آ گیا اور آ کر عین اسی قیلولے کے وقت آ کے سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ یہ اٹھے، دروازہ کھولا، دیکھا باہر والا مین جو دروازہ ہے، مین گیٹ ہے، وہ تو بند ہے، روشن دان بھی بند ہے، کھڑکیاں بھی بند ہے، کہاں سے آ گیا بھائی؟ دربان کو بلایا گیا، اس نے کہا بھائی میرے سامنے تو کوئی بھی نہیں آیا، میں تو دروازے پر کھڑا ہوں، مین دروازے سے تو مین گیٹ سے تو کوئی بھی داخل نہیں ہوا۔ تو وہ بزرگ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ یہ جن ہے اور ابلیس ہے، مردود ہے اور لعین ہے۔ تو انہوں نے اس سے کہا کہ ابلیس، لعین، مردود، اللہ کے دشمن، تو مجھے آ کے ڈسٹرب کرتا ہے اور آ کے اپنی داستان بیان کرتا ہے، جو وقت تجھے میں دیتا ہوں اس وقت پر تو نہیں آتا۔ تو پھر اس وقت اس شیطان نے اپنی داستان سنائی۔ اس نے کہا کہ میں نے آپ کو ورغلانے کے لیے، آپ کو معاملات کو ڈسٹرب کرنے کے لیے پہلے میں نے اپنے چیلوں کو بھیجا، اپنے چھوٹے چھوٹے چمچوں کو میں نے بھیجا، میں نے اپنے چھوٹے چھوٹے لشکروں کو آپ کے پاس بھیجا، میرے سارے چیلے آپ کو ورغلاتے رہے، آپ کے معاملات کو متاثر کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو میں خود آپ کو ورغلانے کے لیے آیا اور یہ طریقہ کار میں نے اختیار کیا، لیکن آپ میرے نرغے کے اندر نہیں آئے، آپ کے معاملات کو میں متاثر نہیں کر سکا۔ آپ نے جو 3 باتوں کی ذمہ داری لی تھی کہ میں دن بھر روزہ رکھوں گا، رات بھر قیام کروں گا، کبھی بھی غصے کا اظہار نہیں کروں گا، آپ نے یہ 3 باتیں پوری فرما دی ہیں، آپ ان 3 باتوں پر پورے اترے ہیں، اس لیے میں آئندہ آپ کو کبھی بھی ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ اس لیے ان کا نام ذوالکفل پڑ گیا، اور ذوالکفل کا معنی ہے کہ اپنی باتوں کی کفالت کرنے والا، یعنی اپنی باتوں پر پورا اترنے والا، اپنے عہد و پیمان پر پورا اترنے والا، اس لیے ان کا نام ذوالکفل پڑ گیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ان کا نام ہے وہ اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین، سورہ انبیاء 17 پارہ۔ حضرت حکیم لقمان علیہ السلام، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے حکمت کیسے عطا فرمائی اور یہ اتنے بڑے حکیم کیسے بنے؟ تو ان کی حکمت کا ایک واقعہ تو بڑا مشہور اور معروف ہے کہ ان کے آقا نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ جاؤ جا کر بکری ذبح کرو، اور بکری ذبح کرنے کے بعد بکری کے گوشت میں سے یا بکری کے گوشت کے حصے میں سے جو سب سے عمدہ حصہ ہے وہ میرے پاس لے کے آؤ، سب سے عمدہ حصہ۔ یہ گئے اور انہوں نے دل اور زبان کاٹ کر ان کے سامنے جا کے پیش کر دی۔ دوسرے دن پھر بادشاہ نے کہا، اپنے آقا نے کہا کہ جاؤ جا کے بکری ذبح کرو، اور بکری کے حصوں میں سے، گوشت کے حصوں میں سے جو حصہ سب سے زیادہ مبغوض ترین ہے، سب سے زیادہ بدترین حصہ ہے، وہ میرے پاس لے کے آؤ۔ یہ گئے اور دل نکالا اور زبان کاٹی اور زبان کاٹ کر لا کر پیش کر دی۔ تو آقا بڑا پریشان ہوا، اس کا جو مولا تھا وہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے کہا میں نے آپ کو کہا کہ گوشت کا بہترین حصہ لے کے آؤ، تب بھی آپ دل اور زبان لے کر آئے، جب میں نے کہا بدترین حصہ لے کر آؤ تب بھی تم زبان اور دل لے کر آئے، کیا معاملہ ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو حضرت حکیم لقمان نے جواب دیا کہ انسان کیا اگر یہ دل اور زبان صحیح اور سلامت رہیں، اگر انسان کا دل اور انسان کی زبان اگر صحیح طور پر چلتی رہے، سیدھی راہ پر رہے، تو یہ انسان کے اور جانور کے گوشت میں سے سب سے بہترین حصہ ہے۔ اور اگر یہ زبان پھسل جائے، انسان کا دل اگر پراگندہ ہو جائے، تو پھر یہ سب سے بہترین حصے ہیں اور گوشت کے اور اعضاء کے سب سے بہترین حصے ہیں۔ اور ان کی حکمت کا، ان کو جو حکمت ملی ہے،
ان سے کسی نے پوچھا تھا ایک مرتبہ کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے حکیم کیسے بنایا، آپ کو یہ حکمت کے راز اور حکمت کے اسرار اور مفاہیم آپ کو کیسے نصیب ہوئے؟ تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میں نے دوسرے کی غلطیوں سے عبرت پکڑی ہے، دوسرے لوگ جو غلطی کرتے تھے، دوسرے لوگ جو رائے راست سے بھٹک جاتے تھے، میں نے ان سے عبرت پکڑی، ان سے نصیحت حاصل کری، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر حکمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔